بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کہانی اور سچی کہانیاں اور عبرت آموز قصوں پر مبنی ہے۔ تو کہانیاں اور قصے جو ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت و نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی عبرت و نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان ان سے جو ہے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن کریم میں عبرت و نصیحت کے لیے قیمتی مضامین بیان کیے گئے، وہیں جگہ جگہ انبیاء کے، رسولوں کے، صحابہ کے قصے وغیرہ اور نیک لوگوں کے حالات بھی بیان کیے گئے تاکہ ہم ان لوگوں سے کچھ سیکھیں، ہم اپنی زندگی میں اصلاح کریں، ان سے تربیت لیں، اپنی زندگی کو جو ہے پر اخلاق بنایا، اچھے اعمال سے بھرا ہوا بنائیں۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے ان قصوں کو سن کر جو ہے اپنی زندگی میں اصلاح لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو یہ بھی بتایا گیا جو سچے واقعات ہوتے ہیں، تربیتی کہانیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں محض سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ دلچسپی کا سامان بھی نہیں ہے، کیونکہ سیر و تفریح کے لیے تو آج کل دیکھیے کس گانے ہیں، ویڈیو ہے اور فلم وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ سیر و تفریح کے لیے، لیکن یہ جو سچے واقعات ہوتے ہیں، انبیاء وغیرہ کے قصے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کریں اس سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئیں، اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں واقعات کو سن کر۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے واقعات سننے بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو اور ایسے لوگوں کو سنانا بھی چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی کچھ چینجنگ آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے یہ واقعات سن کر اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے، کسی کو پریشان کرنا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں ایک آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلے گئے اور اپنا جوتا وہیں بھول گئے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ شخص جوتا بھول کر چلا گیا تو اس نے مذاق میں اس جوتے کو اٹھا لیا اور اپنے نیچے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کو اپنے جوتے کا خیال آیا، وہ واپس آئے مگر جوتا نظر نہ آیا، اور نظر بھی کیسے آتا، اس کو تو کسی نے چھپا لیا تھا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ میرا جوتا کہاں ہے، کس نے لیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ وہ شخص اپنا جوتا ڈھونڈنے لگا، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کے جوتے کو اپنے نیچے چھپائے بیٹھا ہے، تو اس نے کہا دیکھو یہاں ہے ہمارا جوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس آدمی کو سمجھایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا کتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی بتائیے کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، اسی مذاق میں ہم کر لیتے ہیں، چیزیں چھپا لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا پتہ اس کو اس وقت کہیں بہت ضروری کہیں جانا ہو یا اس کے پاس وقت نہ ہو، ہم جو ہے پریشان کر کے اس کو جو ہے اس کے کام کا ہرجہ کرتے ہیں نا، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے، رسول کا نام آئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں آپ لوگ، اور لکھا بھی پورا کریں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اور درود شریف ایک بار پڑھنے پہ ہمیں 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہمیں ایک دم اتنی آسانی سے 10 نیکی مل گئی ہے نا۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا مذاق میں کیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ مذاق میں کیا، کیونکہ کر دیتے نا اکثر لوگ مذاق میں ہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ ایک مومن کو پریشان کرنا کتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو بچوں، کسی کو پریشان کرنا یا تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں کسی کو پریشان کرنے یا
کسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. یعنی ہم مذاق میں بھی کسی کو پریشان نہ کریں، ہے نا. مذاق میں بھی پریشان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ہم تو مذاق میں کر لیتے ہیں ہنسی مذاق، چل ہنسی مذاق ہے، لیکن یہ پتہ نہیں نا کتنا بڑا گناہ ہے. تو گناہ کا تو ہمیں مطلب اس کا سزا تو ہوگی نا، ہمیں اللہ کے سامنے ہم اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو پلیز آپ لوگ بھی دھیان رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں اجر بھی ملتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بہت بڑی سزا بھی مل جاتی ہے. تو دھیان رکھا کریے. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں سدھار لائیں، اپنی زندگیوں میں عبرت حاصل کریں، چینجنگ لائیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے. تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.